الامرأة الإمام المستقيم. الامرأة الإمام المستقيم. جب آپ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے، الامرأة الإمام المستقیم، یہ ایک بحث ہے کہ عورت امام المستقیم ہے۔ اس بات کو کرنے کے لیے میں آپ کو پتہ ہے کہ میری بہت ساری ریسرچز ہوتی ہیں، ویلکم ود ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، قدموا لانفسکم، عورت کو پیشوا بنائیے، تو اس میں یہ ہے کہ اس پہ پھر آگے مفسرین اس کو مختلف اعتبارات سے بیان کرتے ہیں۔ مفسرین اس کو مختلف اعتبارات سے ایسے بیان کرتے ہیں، جیسے وقدموا لانفسکم میں یہ آتا ہے کہ عورت کو پیشوا بنائیے۔ اب یہ ہے کہ الامرأۃ الامام المستقیم، کہ اب اس پہ بحث یہ ہوتی ہے، بعض طبقہ جو ہے مفسرین کا وہ یہ کہتا ہے کہ عورت امام ناقص ہے، وہ کس لیے کہ اس میں وہ باقاعدہ پراپرلی 20 دن وہ 22 دن وہ امامت کروا سکتی ہے، اور باقی کچھ دن نہیں کروا سکتی۔ اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ فور ایور امامت کروا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ جہاں نیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر کوئی اور نیت بھی کر سکتا ہے، لیکن خطبہ جو ہوتا ہے اور جو اس طریقے سے مجمع کا جو خطبہ دینا ہوتا ہے، سارے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ عورت امام جو کر سکتی ہے۔ رہی بات نیت باندھنے کی تو وہ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے ایام معذرت کے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو طبقے بحث کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایام حیض ہے کیا۔ جب حیض کو سمجھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تو رب العالمین نے کہا قُلْ هُوَ أَذًى، کہ وہ نرینہ مادہ جو عورت میں بنتا ہے، دیٹس اٹ۔ اب عورت میں جو بننے والا نرینہ مادہ ہے، جسے رب العالمین نے صرف اتنا کہا قُلْ هُوَ أَذًى، وہ نرینہ مادہ، اور وہی سیم مادہ مرد بھی سے بھی ڈسچارج ہوتا ہے مادہ منیہ کی شکل میں، اور عورت کا بھی مادہ منیہ کی شکل میں ڈسچارج ہوتا ہے۔ لیکن اب جو ہے کہ ڈیٹیل تفصیل جو ہے قُلْ هُوَ أَذًى، تو اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کراہت کی ہے، کیا اس کو مکروہ سمجھا جاتا ہے؟ جبکہ دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے۔ جو لوگ اس پہ دلائل کی بات کرتے ہیں تو دلیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن جانوروں کا لعاب، کن جانوروں کا گوشت حرام ہے حلال ہے۔ جب اس پہ بحث آتی ہے، جسے اصول فقہ جسے لوگ کہتے ہیں، اصول فقہ کی بحث میں یہ ہے کہ بنیادی بحث یہ ہوتی ہے کہ جن جانوروں کا خوراک صاف ستھری ہے، کھانا صاف ہے، تو ان جانوروں کا دودھ پینا جائز ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے۔ تو جیسے مرد کے لعاب کی ویلیو ہے، جیسے لعاب کو اگر آپ زمین پر پھینکیں یا کسی پلیٹ میں پھینک دیں، لعاب کو کسی پلیٹ میں پھینک دیں اور دوسرا شخص اس لعاب کو کھانا پسند کرے یا نہ کرے، یہ ایک بحث ہے۔ جیسے فرنچ کس میں بعض لوگ سلائیوا ایکسچینج کرتے ہیں، لعاب کو ایکسچینج کرتے ہیں، فرنچ کس میں اکثر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ ایک دوسرے کے لعاب کو ایکسچینج کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ پسند ناپسند کی بات ہے کہ آپ کس کے لعاب، کس کے سلائیوا کو آپ پسند کرتے ہیں، کس کے نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بہت سے لوگ ایسے طبقات بھی ہیں جو کہتے ہیں مادہ منیہ جو ہے
مادہ منیہ خواہ وہ مرد کا ہو خواہ وہ عورت کا ہو، وہ ایک حلال چیز ہے اور کوئی ناپاک چیز نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے انسان کا لعاب اور سلائیوا۔ تو یہ اس کی ریسرچ کی گہرائی میں جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے بات کہ حیض کی حیثیت کیا ہے۔ تو حیض کوئی بدبودار کوئی خون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام بلڈ کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی کم ایک یہ جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک نیو جرمنیشن کے لیے جو ایک بیس تیار ہوتی ہے، یہ وہ بیس ہے جس میں بہت زیادہ صاف ستھرے منرلز ہوتے ہیں سارے کے سارے، جس سے انسان وجود میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان اگر وجود میں آ جاتا ہے اور سارے اس کو گوشت بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، وجود بنتا ہے، وہ سارا کا سارا قل ہوا اعضاء، وہ نیرینہ مادہ جو عورت میں بنتا ہے، جسے حیض کہتے ہیں، اس سے بنتا ہے۔ اس بات کو تفصیل سے سمجھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اگلی بحث کر سکتے ہو، کیونکہ جب آپ سائنس کو سمجھتے ہو تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہو کواکس اینٹی کواکس بالکل سیم ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ عورت کو پیشوا بنائیے، عورت کو اعظم لیڈر بنائیے، جیسے وقدموا لانفسکم کی بہت تفصیل ہے اس کی۔ اسی طریقے سے میں بات کرتا ہوں کہ الامرأۃ الامام المستقیم، الامرأۃ الامام المستقیم، یہ ایک باقاعدہ پورا کا پورا ایک باب ہے جس میں کہ جو عورت ہے وہ امام مستقیم ہے۔ اب اس میں جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 50 سال کی عمر کے بعد عورت امام مستقیم بنتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد عورت امام مستقیم بنتی ہے۔ اب امام المستقیم کے بارے میں ہر زمانے میں کہا گیا ہے، کسی بھی شخص کو مکمل امامت کا حق، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس کو 40 سال کے بعد ہی امامت کا حق ہوتا ہے۔ 18 سال کے لڑکے کو امامت کے لیے نہیں کھڑی کیا جاتا، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو سب سے بڑی عمر کا شخص ہو وہ امامت کروائے۔ تم میں سے جو شخص سب سے بڑی عمر کا، اگر 40 سال کے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 سال کی امام ہوگی، اور اگر 30 سال کے ینگ جنریشن اگر پیچھے آپ کے کپلز میں پریئر کر رہے ہیں تو آگے 35 سال کے عمر کی، یعنی کہ جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سے بڑی عمر کا امام ہونا یا ہونی چاہیے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ عورت امام المستقیم، یعنی کہ الامرأۃ الامام المستقیم۔ الامرأۃ الامام المستقیم یہ پوری کی پوری ایک تفصیل ہے مفسرین کے ہاں بھی، جو لوگ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، مفسر ہیں، ان سب کے ہاں یہ پوری کی پوری تفسیر ہے الامرأۃ الامام المستقیم۔ تو اس میں اتنا کہوں گا کہ جو شرائط مردوں کے لیے ہیں وہی شرائط عورتوں کے لیے ہیں، کہ اب دیکھنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اقتداء کرنے والے ینگ جنریشن ہے یا اولڈ جنریشن ہے۔ تو ہر طبقے میں یہی کہا گیا ہے امام شیخہ۔ تو امام الشیخہ کا مطلب عربی میں یہی ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کے شخص کو آپ امام بنا سکتے ہو یا بنا سکتی ہو۔ تو اسی طریقے سے عورت امام بن سکتی ہے فار ایور، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے الامرأۃ الامام المستقیم۔ اب وہ الگ بات ہے، کوئی اس کو 40 سال کی عمر میں امام المستقیم مانتا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں امام المستقیم مانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، be with us David Ariel singer and researcher always with you۔ میری بہت ساری ریسرچز ہوتی ہیں، میں نبینا فاطمۃ الزہرا کے صدقے قرآن پاک سے ہی ہر بات کو دلیل لیا کرتا ہوں کہ نبینا فاطمۃ الزہرا جو
मलका अरब नबीना खदीजत कुबरा की बेटी, एक ही मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी, और वो भी सही मायनों में बाप के वारिस। तो मैंने एक मरतबा इस पे हदीस पाक भी पेश की थी, जबकि मैं हर बात कुरान पाक से करता हूँ, कुरान से ही करता हूँ। तो जो हिस्ट्री में कुछ बातें होती हैं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अपने अमल से ये साबित करते थे कि नबीना फ़ातिमा अमीरुल मोमिनीन हैं। जब वो तशरीफ़ लाती तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े होकर साइड पे हो जाते और अपनी मसनद पर अपनी बेटी को बिठाते, नबीना फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को। तो मेरी आज की इसमें रिसर्च में मैंने आपको अल इमरातुल इमामुल मुस्तकीम इस पर थोड़ी सी वजाहत की है, और दूसरी मैंने इस पर जो वजाहत की है कि हैज़ की हैसियत कैसी है। जैसे एक कच खून की हैसियत होती है, कच खून को नापाक नहीं समझा जाता, और इसी तरीके से मादा मनिया खा वो मर्द का हो खा वो औरत का हो, उसकी हैसियत एक लुआब की सी है। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।